بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گوانچل نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنا نام فاطمہ رکھا تھا۔ وہ طواف کعبہ سے فارغ ہو کر اس وقت بیٹھی ہوئی عبادت کر رہی تھی جب اس کے موبائل پر کال بجنے لگی۔ جس کی کال موبائل پر آ رہی تھی وہ اور کوئی نہیں بلکہ اس کی سگی بہن تھی۔ وہ کچھ دیر شش و پنج میں مبتلا رہنے کے بعد اپنی بہن کی کال اس نے اٹینڈ کر لی۔ اس کی بہن نے جب اپنی بہن کو تپتی دھوپ میں مکمل جسم پر حجاب میں لپٹے ہوئے ننگے پیر گرم فرش پر چلتے ہوئے دیکھا تو طنزیہ کہنے لگی کہ عقل و شعور، حسن اور دولت ہوتے ہوئے بھی تم نے کیسی جہالت دکھائی، اپنے اوپر خود ہی پابندیاں لگا لی۔ میں اس وقت سوئمنگ پول کے کنارے بیٹھی آرام کر رہی ہوں۔ جس ہال کے اندر سوئمنگ پول بنایا گیا ہے وہاں بہترین اے سی لگے ہوئے ہیں۔ میرے سامنے میز پر میرے لیے پائن ایپل پڑا ہے۔ میرا مساج کرنے والا بہترین قسم کا تیل لے کر آ رہا ہے تاکہ مجھے سکون فراہم کر سکے، جبکہ میرے برعکس تم اپنی حالت دیکھ لو۔ اس تپتی دھوپ میں چل رہی ہو، تمہیں کوئی سہارا دینے والا بھی نہیں ہے، تمہارے پاس پینے کو سوائے پانی کی ایک بوتل کے اور کچھ بھی نہیں۔ اپنی بہن کی بات سن کر فاطمہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئی اور موضوع کو بدلنا چاہا، لیکن اس کی بہن اس موضوع پر اڑی رہی تو فاطمہ نے بات کو ختم کر کے کہا کہ تم میں اور مجھ میں اتنا فرق ہے کہ تم جس کو عیاشی کہہ رہی ہو میں اس کو ہلاکت کہتی ہوں، اور تم جس کو قید و بند سمجھ رہی ہو میں اس کو نجات سمجھتی ہوں۔ جس دن تم کو یہ فرق سمجھ آ جائے گا میں پورے یقین کے ساتھ یہ دعویٰ کر سکتی ہوں کہ اس دن تم بھی اسلام قبول کر لو گی۔ فاطمہ کی بات سن کر اس کی بہن نے کہا کہ میں تمہاری طرح جاہل نہیں ہوں کہ لوگوں سے متاثر ہوتی پھروں۔ تمہارے بعد ہم لوگوں نے تو مسلمانوں کو گھر تک کرائے پر دینا بند کر دیا، بلکہ اب تو ہماری سوسائٹی میں بھی کسی مسلمان کو نہیں رہنے دیا جاتا، اور پھر میں کیوں کر ایسے مذہب سے متاثر ہوں یا ایسے خدا کو مان لوں کہ جن کو فقط رزق کمانے کے لیے یہاں آنا پڑتا ہے۔ اگر اس مذہب میں انسانیت کی اتنی بھلائی ہے تو پھر لوگ رزق کے لیے اتنا ذلیل و خوار کیوں ہوتے رہتے ہیں؟ ان کو گھر بیٹھے رزق کیوں نہیں مل جاتا؟ اپنی بہن کی بات سن کر فاطمہ نے اسے دلیل دینی چاہی، مگر تب تک اذان کی آواز گونجنے لگی اور فاطمہ نے اپنی بہن کو بتایا کہ اب نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، پھر کبھی بات ہوگی، اور ساتھ ہی کال بند کر کے نماز کی تیاری کرنے لگی۔ دوسرے دن پھر بہن کی کال اسی وقت آئی اور ایک بار پھر چوٹ کراتے ہوئے کہا کہ یہ کیسا مذہب ہے جہاں انسان یا انسانیت کی کوئی حیثیت یا اہمیت نہیں، رشتوں کی کوئی قدر نہیں۔ میں تم سے بات کر رہی تھی اور تم نے کہا کہ میری عبادت کا وقت ہو گیا، کیا تم اس مذہب کی پابندی کو بھی اپنے لیے بھلائی سمجھتی ہو؟ اپنی بہن کی بات سن کر فاطمہ نے اس کو بتایا کہ اگر تم کسی قسم کی تکلیف میں مبتلا ہوتی تو میں اپنی فرض نماز چھوڑ کر بھی تمہاری خدمت کرتی، گو کہ تم غیر مسلم تھی، لیکن اس کے باوجود تمہاری خدمت کی عوض مجھ کو اتنا اجر ملتا، اتنا ثواب ملتا کہ میرے ماضی کے سارے گناہ شاید معاف کر دیے جاتے، اللہ کی رضا کی حقدار ٹھہرتی، اور عین ممکن ہے میرے اس ایک عمل کی وجہ سے مجھ پر جنت واجب ہو جاتی، لیکن میرے مذہب میں فضول گفتگو کی اجازت نہیں۔ میری بس چھوٹی سی خواہش ہے کہ جس طرح میں تمہارے مذہب کا احترام کرتی ہوں اسی طرح تم بھی میرے مذہب کا احترام کرو تاکہ ہم دونوں کا رشتہ قائم رہ سکے۔ اگر تم اسلام کو سمجھنا چاہتی ہو تو میں تم کو ضرور سمجھاؤں گی، لیکن اگر تم مجھ کو اسلام سے ہٹانا چاہتی ہو تو میں نہیں چاہتی کہ پھر ہم دونوں کا رابطہ قائم ہو۔ فاطمہ کی بات سن کر اس کی بہن نے رابطہ منقطع کر دیا اور پھر ان دونوں بہنوں کے درمیان کبھی رابطہ نہ ہوا، یہاں تک کہ عمرہ کر کے فاطمہ واپس اپنے ملک چلی گئی۔ تقریباً 22 سال تک فاطمہ اور اس کی فیملی کا کوئی رابطہ نہ ہوا۔ 22 سالوں میں فاطمہ کی اولاد تک جوان ہو چکی تھی، وہ زندگی کے بہت سارے نشیب و فراز دیکھ چکی تھی اور وہ اس وقت صرف بچوں کی پرورش میں مصروف تھی۔ ایک دن اچانک اس کو ایک اولڈ ہوم سے کال موصول ہوتی ہے، کوئی خاتون اس سے ملنے کی خواہش ظاہر کرتی ہے، ایسی خاتون جس نے اپنے لیے موت کو چن لیا ہوتا اور 3 دن بعد اس کو انجیکشن دے کر مارے جانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہوتا۔ فاطمہ جب خاتون کے متعلق پوچھتی ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ جس خاتون نے موت کا فیصلہ کیا ہے اور اپنے لیے موت کو انتخاب کیا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ فاطمہ ہی کی بہن ہے، وہی بہن جو کہتی تھی اسلام میں پابندیاں ہیں اور عیاشیاں کر رہی ہے۔ آج اس کی عیاشیوں کا انجام اس کو موت تک لے آیا تھا۔ اس کو موت قدرتی طور پر نہیں آ رہی تھی بلکہ اس کی زندگی اس قدر اذیت میں مبتلا تھی، وہ خوشی سے زندگی کے بجائے موت کا انتخاب کر رہی تھی اور مرنے سے پہلے اپنی بہن کو ملنے کی خواہش رکھتی تھی۔ فاطمہ اپنے بیٹے کے ہمراہ فوراً اس ادارے میں پہنچی، بہن کی موت کی ضد کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی بہن کو ساتھ لیا گھر واپسی آئی۔
اپنی فیملی سے متعارف کروایا، بہن کی خدمت مدارت شروع کر دی، اس کا علاج معالجہ کرانے کی کوشش کی، مگر اس کی بہن کو ایسا مرض لاحق تھا جو زیادہ تر گناہ کبیرہ کرنے سے پھیلنے کا سبب بنتا ہے، کیونکہ بعض دفعہ دوسری وجوہات بھی ہو سکتی ہیں۔ عام طور پر ایسے مریضوں کو لاوارث چھوڑ دیا جاتا ہے اور وہ تڑپ تڑپ کر مر جاتے ہیں، مگر فاطمہ اپنی بہن کی بہت خدمت کی، یہاں تک کہ اس کی بہن جس نے زندگی کی بجائے موت کو چنا تھا اسے زندگی سے پیار ہو گیا۔ فاطمہ کی بہن نے ایک دن اس سے پوچھا کہ میرے اتنے برے رویے کے باوجود تم نے مجھ سے اتنا اچھا سلوک کیوں کیا؟ فاطمہ مسکرا کر اپنی بہن سے مخاطب ہوئی، یہ میرے رب کا حکم ہے اور میرے نبی کی سنت ہے، اور میرا تم سے وہ پیار ہے جو خونی رشتوں میں ہوتا ہے۔ مختصر یہ کہ یہ اس مذہب کی تعلیمات ہیں جس سے تمہیں الجھن تھی، جس کی وجہ سے تم مجھ سے نفرت کرتی تھی، مجھ پر طنز کرتی تھی، جو مذہب تمہیں قید لگتا تھا، اور پتہ تم آج اس حال میں کس وجہ سے پہنچی ہو۔ اس حال میں پہنچنے کی وجہ فقط تمہاری وہ سوچ تھی کہ تم عیاشی والی زندگی گزار رہی ہو اور تم اپنی آزادی دکھا کر لوگوں کو راہ ہدایت سے بھٹکایا کرتی تھی۔ اپنی بہن کی یہ باتیں سن کر وہ رونے لگی اور جلد ہی فاطمہ اور اس کے گھر والوں کے رویے سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا، مگر اسلام قبول کرنے کے بعد وہ زیادہ عرصہ جی نہ سکی۔ اللہ ہم سب کو ایمان کی حالت میں موت دے۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔